سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ 3 آیات میں نے پڑھی ہیں تو ابھی مختصر 2-3 منٹ کے اندر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرو، اور اس موقع پر یہ آیات تلاوت کرنے کا پرپس یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرے اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرے. تو نکاح کے موقع پر 2 الفاظ کا استعمال ہوتے ہیں، ایجاب و قبول. ایجاب کا تعلق ہے انوار الحق صاحب کے ساتھ جو ولی بنے ہیں دلہن کے، اور ایجاب کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری ڈالنا. یعنی اس مجلس میں یہ محمد انوار صاحب نے فہد گل صاحب کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ نور فاطمہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئی، ہم نے اس کی اچھی تربیت کی، کبھی اسے ڈانٹا نہیں، کبھی اس سے ناراض نہیں ہوئے، اور جو اس کے اخراجات تھے اچھے طریقے سے پورے کرتے رہے. آج سے یہ ساری کی ساری ذمہ داری فہد گل صاحب کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اور انہوں نے اس مجلس میں اس ذمہ داری کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا ہے. تو جس طرح آپ لوگوں نے اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا، میں بھی اسی طرح شفقت کا معاملہ کروں گا. تو یہ انہوں نے قبول جب کیا تو ان کے انداز سے بھی واضح تھا کہ جس طرح اب انہیں خوشی ہے رساری زندگی وہ انہیں خوشی رکھیں گے اس طرح انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ برکت عطا فرمائے تو اپنی بیویوں کے حق میں نرم ہو جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہیں یتیموں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے ہیں، اور میں نے تمہیں بیویوں کے بارے میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرایا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں ہمارا ہاتھ بھی اٹھایا کرتے تھے، اور ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یعنی مشورہ بھی کرتے اور گھریلو کام کاج میں ہمارا ساتھ بھی دیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی جب انہیں دیکھتی تو وہ کہتی میرا شوہر میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حضرت ابو بکر اپنی بیوی کو کہتے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے. تو ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میاں بیوی کو بھی جس طرح صحابہ صحابیات اپنی بیویوں سے شفقت والی زندگی بسر کی، اللہ تبارک تعالیٰ اس جوڑے کو بھی اسی طرح پیار محبت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نور کا معنی روشنی، یعنی جب نور فاطمہ کو فہد گل صاحب کے گھر میں جائے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہ روشنی پیدا کر دیں گے. یعنی نام سے اچھی فعال لینا جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی خیر و برکت پیدا کر دیں گے، اور پہلے سے ان کو بہت زیادہ اونچا مقام ترقی عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو خیر و برکت کے ساتھ، ایمان سلامتی کے ساتھ، صحابہ صحابیات اور اللہ کے رسول کے اسوہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم دعا کرتے ہیں سب کے حق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
اللهم صل على محمد وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ سنت کے مطابق ہم نے یہ نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، یا اللہ اس نکاح کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ نور فاطمہ کا فہد گل صاحب کے گھر جانا اور ان کے گھر میں آنا یا اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جس طرح تو ہی دلوں کے اندر محبت ڈالنے والے ہے، یا اللہ اس جوڑے کے دل کے اندر بھی پیار محبت مودت پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یا اللہ سب جوڑوں کے پیار محبت کے اندر اضافہ فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں اختلافات ہیں یا اللہ اختلافات کو پیار محبت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ تو ہی ہنسانے والا ہے، تو ہی خوشیاں عطا کرنے والا ہے۔ یا اللہ جیسی آج اس جوڑے کو خوشی دیے یا اللہ ساری زندگی اسی طرح خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ ایسی کوئی پریشانی یا غم جسے دیکھ کر ہم سے حسد کرنے والے لوگ خوش ہوں یا اللہ ایسی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ انوار الحق صاحب انہوں نے گویا کہ اپنے دل کا ٹکڑا وہ فہد گل صاحب کے آج حوالے کیا ہے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹیوں کو انہوں نے الوداع کیا تو رکت طاری ہو گئی، تو یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس جوڑے کو پیار محبت الفت چاہت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں اگر کوئی اور ساتھی اپنے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ دوبارہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نکاح کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس نکاح کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے گھروں پر تو آسمان سے رحمتیں برکتیں نازل کرتا ہے یا اللہ جتنے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں یا اللہ ہم سب کے گھروں میں ان میں شامل فرما۔ یا اللہ جس طرح ہمارے پیغمبر نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، شفقت والا معاملہ کیا، اور آپ کی بیویوں نے جس طرح آپ کے حقوق کو پورا کیا یا اللہ اس جوڑے کو بھی اسی طرح توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين۔